بہرحال حضرت فضیل بن عیاض کو اس نے کیا بتایا؟ اس نے یہ بتایا کہ میرے اندر 3 کمزوریاں تھیں، 3 گناہ تھے۔ نمبر 1 کہ میں چگل خور، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 میں لوگوں سے حسد کرتا تھا، یعنی کسی کی خوشی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، حسد کرتا تھا۔ کوئی خوش ہوتا تھا تو میں اندر سے جلتا تھا۔ اپنے آپ میں چیک کرو بھائی، اگر مرنا ایمان پر ہے تو چیک کرو۔ داڑیاں تو رکھ لی، ٹوپیاں بھی پہن رہے ہو، نماز سے مسجدوں بھی بھر رہے ہو، لیکن اندر کیا ہے ذرا چیک۔ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اندر آپ اپنے اندر دیکھ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ دل اندر کیا چل رہا ہے۔ کسی کے اچھے کپڑے اپنے سے برداشت نہیں ہوتے، کسی کی بیٹی کو اچھا رشتہ ہے اپنے سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کا کاروبار اچھا چلے اپنے سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی صحت مند ہو تو اپنے سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی اچھی بائک پر گھومے تو اپنے سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی اچھی کار خرید لے تو اپنے سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی مسکرائے تو بھی ہمیں برا لگتا ہے، کسی کے گھر میں بیٹے پیدا ہو تو بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، کسی کی بچی کی شادیاں جلدی ہو جائے تو بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، کسی کے بدن پہ زیور دیکھو تو بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کیا ہے یہ؟ حسد ہے۔ اور حاسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ دے رہا ہے وہ جل رہا ہے، حسد کرنے والا اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، اللہ پہ اعتراض۔ ارے جو مجھ پہ اعتراض کرے بتاؤ وہ میرا دشمن ہے کہ نہیں، اور جو اللہ پہ اعتراض کرے وہ اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں؟ حسد کرنے والوں تم تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور وہ کہہ رہا ہے حسد کی وجہ سے میری زبان پہ کلمہ نہیں آیا، میں کافر ہو کے مرا۔ حسد میں ڈوبا ہے پورا سماج، ڈوبا ہوا ہے الا ماشاءاللہ۔ اگر حسد نہیں ہے اس سماج میں تو جادو کیوں بڑھ رہا ہے مسلمانوں میں؟ سحر کیوں بڑھ رہا ہے مسلمانوں میں؟ ایک دوسرے پہ مسلمان کیس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میری برادری بڑی، وہ کہتا ہے میری برادری بڑی، وہ کہتا ہے میرا سلسلہ بڑا، وہ کہتا ہے میرا سلسلہ بڑا، وہ کہتا ہے میرا نسب بڑا، وہ کہتا ہے میرا نسب بڑا، وہ کہتا ہے میرا مدرسہ بڑا، وہ کہتا ہے میرا مدرسہ بڑا، وہ کہتا ہے میرے باپ دادا بڑے، وہ کہتا ہے بھائی کون بڑا ہے؟ کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ کون بڑا ہے؟ پوری نماز میں اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو اللہ، نماز میں کہتے ہو اللہ بڑا ہے، اور نماز کے باہر کہتے ہو میرا باپ بڑا ہے، میرا نفس بڑا ہے، میرا سلسلہ بڑا ہے، میرا مدرسہ بڑا ہے۔ کون بڑا ہے؟ منافق بنتے ہو؟ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے، اور اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے اس کا رسول بڑا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ بڑا ہے۔ مقبولیت کی کیا نشانی ہمارے پاس؟ قوم کے نعرہ لگانے سے کوئی بڑا ہوتا ہے؟ قوم کے ہاتھ چومنے سے کوئی بڑا ہوتا ہے؟ قوم کے مان لینے سے کوئی بڑا ہوتا ہے؟ نہیں۔ غوث پاک جیسے لوگ روتے تھے عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ جو ایمان پہ گیا وہ بڑا ہے، ایمان پہ جانے کی کیا گارنٹی؟ جو گئے ایمان پر وہ کامیاب ہے، تو ایمان پہ گئے وہ ابھی ہمارا تو امتحان ہے، بہت بڑے امتحان میں۔ کوئی کتنی بڑی بات کر، امام جعفر صادق جیسے لوگ روتے تھے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، آپ کہاں ہو؟ امام اعظم جیسے لوگ داڑھی پکڑ کر پوری رات داڑھی پکڑ کے کہتے رہے اللہ اس بوڑھے پہ رحم فرما، اس کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے فضیل ابن عیاض کا شاگرد کہہ رہا ہے سرکار فضیل ابن عیاض جیسی ہستی کا شاگرد حسد کرتا تھا۔ لوگ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کہ کیا ہم حسد نہیں کرتے؟ ہاں مت کہنا، نہ بھی مت کہنا، اپنے آپ میں ڈوب کے اگر کلمہ پڑھتے پڑھتے مرنا ہے تو اس دل سے حسد کو باہر کرنا پڑے۔ برادری کا کیا تصور ہے؟ آقا فرماتے کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے پیدا ہوئے اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کیسے بڑے چھوٹے ہو گئے آپ؟ ایک باپ کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو، کیسے بڑے چھوٹے ہوئے؟ ہاں بڑے ایک بنیاد پہ ہو سکتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ لیکن ڈرتا کون ہے یہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا نا، یہ فیصلہ تو قیامت میں۔ حسد ہے ہمارے اندر،
اور حسد کے ایسے دل ڈالا ہے کہ کسی میں کم کسی میں زیادہ. حسد کا علاج بتا دوں. جب دل کسی سے جلے نا تو اس نفس کو پیروں تلے کچلو کہ یہ جلنا چھوڑ دیں. جس سے جلتا ہے اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو اور ترقی دے، اس کو اور ترقی دے، یہ جلنا چھوڑ دے. جس کے لیے دل میں حسد ہو، نفس جس سے جلے اس کی عزت کرو، اس کی تکریم کرو، بار بار اس کی تعریف کرو، نفس جلنا چھوڑ. حسد سے نکلو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے، میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. بات تو ٹائم تو ختم ہو گیا، لیکن میں اپنے عنوان کی طرف آ کر کے بات ختم کرتا ہوں. کیا کہا اس نے؟ پہلی چیز میں چغلی کرتا تھا، دوسری چیز میں حسد کرتا تھا، تیسری چیز مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں تھا. ایک عیسائی حکیم نے مجھ سے کہا کہ تیری بیماری کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر تو سال میں ایک مرتبہ کٹورا بھر کے شراب پیے گا تو بیماری ختم تو نہیں ہوگی، بیماری کنٹرول میں رہا کرے گی. بس میں چپکے سے سال میں ایک کٹورا شراب پی لیتا تھا. یہ 3 گناہوں کی وجہ سے مرا تو کافر ہو کے مرا. فضائل ابن عیاض کو بہت بری چیز ہے نشہ. تو پہلی چیز قرآن نے کیا کہا؟ انما الخمر، نشے سے بچو. والانصاب، جوئے سے بچو. اللہ فرما رہا ہے جوئے سے بچو. آج جوا بھی ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے. اب تو جوا لوگ آن لائن کھیلتے ہیں، بہت کھیلا جا رہا ہے. اور یہ تصور ہے ہمارے جوانوں کا کہ یار ایک بار تو داؤ چل جائے گا نا، اگر ایک مرتبہ میں کامیاب ہو گیا تو جتنا نقصان ہے میں اس کی بھرپائی کر لوں گا. تو اس کے چکر میں کیا کرتا ہے؟ اس سے قرضہ لے، اس سے قرضہ لے، اس سے قرضہ لے، اور اس کے بعد وہ ہارتا رہتا ہے. کبھی گھر بھی بک رہے ہیں. ہمارے یہاں فیملی کے لوگ حج کو گئے تھے، اور ادھر جو بندہ بچا ہوا تھا اس نے ادھر وہ حج کو گئے، اس نے گھر بیچ کے جوا کھیلی. وہ حج سے جب واپس آئے تو بولے اب جائیں گے کہاں؟ یہ حال، بہت برے حالات. کچھ لوگ آن لائن جوا کھیل رہے ہیں، کچھ آف لائن جوا کھیل رہے ہیں. آن لائن کھیلیے، آف لائن کھیلیے، جیسے بھی کھیلیے، جوا حرام. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے جوا کھیلا، جوا، اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا، اور قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں. اچھا، کچھ لوگوں کی طبیعت کیا ہے کہ مولانا چلو جوا بھی کھیلو پھر نماز بھی پڑھو. یہی جو فکر دی گئی نا کہ کچھ بھی کرو نماز پڑھو گے تو معاف ہو جائے گا. اب سنو اور دل کے کانوں سے سنو، یہ حدیث تڑپا دینے والی. آرا چلتا اس حدیث کو پڑھ کر کے کہ کیا کیفیت بیان کی ہے جوا کھیلنے والوں کی. کچھ لوگ سوچتے ہیں نا چلو جوا بھی کھیلو پھر نماز بھی پڑھو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوا کھیل کر کے نماز کے لیے گیا اور اس نے وضو کیا تو گویا کہ اس نے سور کے خون سے وضو کیا، سور کے خون سے منہ دھویا. یہ حال اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا. یعنی اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو نماز کے لیے جوا کھیلنے کے بعد نماز کے لیے چلا، اس نے سور اور خنزیر کے خون میں اپنے چہرے کو ڈبویا، اپنے ہاتھوں کو ڈبویا. کیا نقصان کیا ہے؟ ہار گئے تو برباد. اور کیسی بربادی؟ قرض لے 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 کے بہت سارے جوان کہ بھئی ابھی کام آ جائے گا، ابھی جیت جاؤں گا، ابھی جیت جاؤں گا، اس سے قرضہ لے، اس سے قرضہ لے، اس سے، اور ایک وقت آتا ہے اب دے تو نہیں سکتا تو کیا ہوتا ہے؟ خودکشی کر رہے. جوے نے کہاں تک پہنچایا؟ خودکشی پر. بیوی کے زیورات بک رہے ہیں، گھر بک رہا ہے، پلاٹ بک رہے ہیں، جائیداد بک رہے ہیں. میں اپنے جوانوں کو آخری میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ عنوان میں ادھورا چھوڑ جا رہا ہوں، پھر کبھی آئیں گے تو بات کر لیں گے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایزی منی کے چکر میں اور شارٹ کٹ میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں کبھی حرام کا راستہ اختیار مت کرو. ہمارا مذہب ایک طریقہ دیتا ہے. اسلام ترقی کرنے سے منع نہیں کرتا، کبھی منع نہیں کرتا اسلام ترقی کرنے سے.
اسلام کامیابی کی طرف جانے سے کبھی منع نہیں کرتا، بلکہ آپ کو کہہ دوں اللہ کی قسم، اگر سب سے کامیابی کی طرف لے جانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اسلام۔ کسی مذہب نے غربت کا اس شان سے خاتمہ نہیں کیا جیسے اسلام نے خاتمہ کیا۔ اللہ کے رسول نے شروعات کی غربت کے خاتمے کی، اور فاروق اعظم کا دور آتے آتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ہجرت کی، شروعات کی غربت کے خاتمے کی، اور فاروق اعظم کا دور آتے آتے یعنی صرف 20 سال کی قلیل مدت میں مسلمانوں نے وہ خوبصورت دن دیکھا کہ مسلمان اتنے مالدار ہو گئے تھے، اتنے مالدار ہو گئے تھے کہ یمن سے لے کر کے زکات چلنے والا زکات چلا اور مدینہ منورہ تک آیا، لیکن یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک اس کو کوئی غریب نہیں دکھا جس کو وہ زکات ادا کر سکے۔ یہ مذہب اسلام ہے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرف، حد سے مت بڑھو، جو کھانا ہے وہی کھاؤ، جو پینا ہے وہی پیو، حد سے مت بڑھو۔ تو ایسی کاروبار میں بھی ایک سمت میں چلو، جو راستہ سب سے بہترین برکت کی چیز ہے تجارت، حلال روزی کماؤ، اس نے منع کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حلال روزی سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک عزیز مجھے آ کے کہتا ہے حضرت آپ لوگ تو دیندار اللہ والے لوگ ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں۔ میرا چپ، تم لوگوں نے یہ سب بکواس کر کے سارا نظام خراب کیا ہے۔ ہم کون سے اللہ والے اور تم کون سے دنیا دار؟ اگر تو فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ حلال روزی کماتا ہے تو جیسے میں دیندار ہوں ویسے تو بھی دیندار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حلال روزی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب تھک کے واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حلال روزی کی کوئی حلال روزی کمانے والا دنیا دار نہیں ہے اگر وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، فرائض اور واجبات شریعت کی حدود میں رہ کے اگر وہ تجارت کرتا ہے تو اس کا دکان پہ بیٹھنا لمحہ لمحہ خدا کی عبادت میں شامل ہو رہا ہے۔ کون تاجر نہیں تھا بھائی؟ بہت معافی کے ساتھ معاف کرنا جملے، لفافوں پہ پلنے کا سسٹم تو اب شروع ہوا ہے 15ویں صدی میں، بہت معافی کے ساتھ کرنا، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں کسی کا، کوئی اپنے اوپر مت لینا۔ لفافوں پہ پلنے اور پالنے کا سسٹم 15ویں صدی میں تم لوگوں نے شروع کیا ہے، ورنہ کون تاجر نہیں تھا؟ تمہارے میرے نبی تاجر تھے، تمہارے میرے نبی تاجر تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی کا پہلا سفر کیا 6 سال کی عمر میں اپنے والد کے مزار کی حاضری کے لیے، اور دوسرا سفر کیا 12 سال کی عمر میں مال تجارت کے لیے۔ حضور 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ مال تجارت لے کر کے جاتے، پوری لمبی داستان ہے۔ تیسرا سفر حضور کا ہوا تجارت کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اولین سفر تجارت کے لیے کیے، تو کیا نبی کا کام کوئی دنیا داری ہے؟ نبی کا مصلی پہ کھڑے رہنا عبادت ہے تو نبی کا بازار میں کھڑے رہنا بھی عبادت ہے، اور نبی کی اتباع میں مصلی پہ کھڑے رہنا عبادت ہے تو نبی کی اتباع میں بازار میں کھڑے رہنا بھی عبادت ہے۔ نبی تاجر ہے، صدیق اکبر تاجر، فاروق اعظم تاجر، عثمان غنی تاجر، مولا علی تاجر، یہ سب تاجر لوگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے تاجر، کپڑے کی تجارت پورے بغداد میں امام اعظم کی جتنی بڑی تھی اتنی بڑی کسی کی نہیں تھی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن تجارت کیسی تھی وہ سنو۔ یہ جو دماغ میں خپتا ہے نا کہ جھوٹ بولے بغیر تجارت نہیں ہوتی، یہ منافقین کی بولی ہے۔ یہ جو دماغ میں خپت ہے نا ملاوٹ کیے بغیر ترقی نہیں ہوتی، یہ منافقین کی بولی ہے۔ یہ سود لیے بغیر، لون لیے بغیر، قرضے لیے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کسی اور کی سوچ ہے۔ آؤ مومن کی شان دیکھو۔ میرے امام اعظم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، توجہ کرنا، تجارت کس انداز کی تھی، مومن کی تجارت۔ امام اعظم کے پاس آئی، حضرت امام اعظم کو وہ پہچانتی نہیں تھی، حضرت تو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اے جوان، یہ تھان مجھے پسند آ گیا، میں پورا تھان لوں گی، مگر میں تم سے یہ کہتی ہوں جتنے میں تم کو پڑا ہے اتنے میں مجھے دے دو۔ کیا کہا؟
بڑی مشکل ہو گئی نا کہ نہیں ہوئی؟ جتنے میں تمہیں پڑا تاجر لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. ہاں 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 یہ ہمارے وسیم بھائی کہہ رہے مدل بھاؤ میں دے دو. سمجھ گیا، ابھی تو سمجھ گئے ہوگے. مدل میں دے دو، جتنے میں لیا اتنے میں دے دو. امام اعظم نے فرمایا تو 4 درہم میں لے لو. کتنے میں لے لو؟ 4 درہم میں. اس نے کہا مذاق مت اڑاؤ، دینا ہو تو دو، نہیں دینا ہو تو کیوں مذاق اڑا رہے بوڑھی غریب عورت کا؟ بولے آپ نے کہا نا جتنے میں پڑا اتنے میں لے لو، یہ مجھے 4 درہم میں پڑا. وہ کیسے؟ کہا میں نے جو 2 تھان ایک ساتھ لیے تھے 30 درہم میں، تو ایک تو میں 26 میں بیچ چکا، تو اب یہ مجھے 4 میں ہی پڑا. اب تم کہہ رہے ہو جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو، تو لے لو، اتنے میں لے کے جاؤ. اور انہوں نے 4 درہم میں دے دیا پورا تھانہ، وہ لے گئی. اس طرح کی تجارت کرنے والا نعمان بن ثابت بغداد میں اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں. پتا چلا کہ یہ جو خط ہے نا کہ چوری کرو، حرام کرو، قرضے لو، لوگوں کا لوٹ کے کھا لو پھر ترقی ہوتی ہے، یہ منافق کی سوچ. مومن کی سوچ یہ میری تقدیر میں میرے اللہ نے جو لکھ دیا ہے نہ اس سے کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی، تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی، لے آئے حصہ جو شاہو گدا مدینے سے. آج تو حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی. امام اعظم گئے ہوئے ہیں، دیکھیے کیسے لوگوں کو اللہ نے ترقی دی. امام اعظم گئے ہوئے نماز کے لیے. جو نوکر تھا دکان پہ کپڑے کا کاروبار تھا، دکان پہ جو نوکر تھا اس نے تھان بیچ دیا، پورا تھان. امام اعظم آئے تو اس نے کہا کہ سرکار میں نے تو پورا تھان بیچ دیا. کہا کون سا بیچا؟ کہا وہ والا. کہا بیٹا اس میں عیب تھا، عیب بتا کے بیچا؟ کہا نہیں میں تو بتانا بھول گیا. عیب بتا کے بیچا؟ کہا نہیں میں بتانا بھول گیا. تو کہا ڈھونڈ اس کو، کہاں ملے گا وہ؟ کہا حضرت تو وہ کہیں ملتا نہیں. ڈھونڈ ڈال کے کہا ملتا نہیں. کہا وہ پیسے کہاں رکھے؟ کہا گلے میں ڈال دیا. کہا صبح سے اب تک جتنی بکری ہوئی تو نے وہ عیبی تھان کا پیسہ بغیر بتائے بیچا نا، تو وہ ڈاؤٹ فل پیسہ تو نے حلال میں ملا دیا. آج کا پورا غلہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. ایک پیسہ بھی ڈاؤٹ فل میں اپنے گھر لے جانا نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے دی ان کو طرف. حضور غوث اعظم تاجر، اتنے بڑے تاجر کہ اس زمانے میں جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کئی ملکوں میں مال تجارت جاتا تھا غوث پاک. ہم نے تو غوث پاک کو بریانی تک محدود کر رکھا، امام حسین کو کھچڑے اور شربت تک محدود کیا، غوث پاک کو بریانی تک اور مردے زندہ کرنے تک محدود رکھا. کچھ پڑا ہی نہیں. اپنے زمانے کا سب سے بڑا تاجر ہے جسے دنیا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اور اتنے مہنگے کپڑے پہننے والا شخص دنیا نے نہیں دیکھا. بادشاہ وقت جتنا مہنگا لباس نہیں پہنتا تھا اس سے مہنگا حضور غوث پاک پہنتے تھے. اور وہ بھی کس شان سے؟ آج پہنا اس کو اتار دیا، اب کل نہیں پہنیں گے، کل وہی مہنگا کپڑا کسی غریب کے بدن پہ نظر آئے گا بغداد. فقیروں کو پہنانے کے لیے آج خود پہن لیں. یہ لوگ ہیں تجارت کرنے والے. اور غوث پاک کہتے ہیں میری ترقی کا راز یہ ہے 2 چیزیں، صدق مقال، عقل حلال. میں ہمیشہ سچ بولتا رہا، حلال کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے غوث اعظم بنا دیا. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا؟ غوث پاک کا کام چل گیا تو تمہارا کیوں نہیں چلتا؟ تم تو انٹرنیٹ کے دور کے لوگ ہو نا. وہاں تو انٹرنیٹ کا کوئی تصور نہیں، وہاں تو ٹرین بھی نہیں تھی، سائیکل بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اور پتا چلا ترقی انٹرنیٹ سے نہیں ملتی، ترقی اللہ کی مدد سے ملتی ہے. یہ سب تاجر لوگ تھے. ایک بات آپ کو کہوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، مگر تاریخ میں آپ پڑھ لینا، نیٹ پہ سرچ کرنا، پڑھنا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ ابو الحسن خرقانی. محمود غزنوی ایک ملک پہ بار بار حملہ کرتا تھا، ہارتا تھا، حملہ کرتا تھا، ہارتا تھا. تو ایک محمود غزنوی کا خزانہ ختم ہو گیا، اب اس کو حملہ کرنا تھا کسی ملک پہ. تو شیخ ابو الحسن خرقانی کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ حملہ کرنا ہے لیکن فوج کو تنخواہ دینے کے لیے مال نہیں ہے. اب بغیر تنخواہ کے فوج کو لے جاؤں گا تو فوج لڑے گی نہیں، اب مال ہے نہیں تو کروں کیا؟ تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا میں تجھے قرضہ دیتا ہوں. کون قرضہ دے رہا ہے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی.
मौलवी साहब कर्जा दे रहे हैं, पीर साहब कर्जा दे रहे हैं, किसको? बादशाह को। मैं तुझे कर्जा देता हूं, फौज में तकसीम कर दो, अगर जीत गए गनीमत आया तो लौटा देना, और अगर हार गए तो चूंकि तुम इस्लाम के नाम पे जा रहे हो मैं तुमको माफ कर दूंगा। आज मजहबी तबके तुमको तो हमने फकीर बना के रखा, भिखारी बना के रखा है, हमने उनको आदत डाल रखी है, आप हमारे टुकड़ों पे पलोगे। ये हाल है। जो ताजिर होता था वो मस्जिद का इमाम होता था, जो इमाम होता। आज अगर कोई इमाम किराना दुकान खोल ले वो पूरे मुक्तदी कहते हैं इनके पीछे नमाज कैसे होगी। ये तो हमारी कौम का हाल है। कोई अच्छी बाइक पे इमाम साहब नजर आए तो बोले कि पता नहीं कहां से आ गया। ये कौम का हाल बड़ी अजीब, सब उलट पलट कर रखा। तो अल्लाह के बंदो, तिजारत में बहुत बरकत है। हलाल जरिए से कमाओ, जुए के जरिए से न कमाओ, शराब के जरिए से न कमाओ, हराम रोजी से न कमाओ। हराम आता बहुत है मगर उसमें बरकत नहीं, कभी बरकत नहीं है। हमेशा बरकत हलाल में, धीरे धीरे आता है हलाल, उसमें बरकत बहुत हमेशा रहने वाला है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, हमारे बुजुर्गों से, उस्तादों से हमने एक बात हमेशा सुनी कि देखो हराम और हलाल में कैसी वो बरकत और ना बरकत का फलसफा समझाते थे। कहते थे हराम कम आता है, हराम ज्यादा आता है, बरकत नहीं। हलाल कम आता है, बरकत है। कहते थे सूअर साल में दर्जनों पैदा होते हैं लेकिन हर दरवाजे पे सूअर नजर नहीं आता, सूअर का रेवड़ नजर नहीं आता, लेकिन बकरियां 2 या 3 पैदा होती है, हर दरवाजे पे भी नजर आती है और बकरियों के रेवड़ भी नजर आते हैं। रोजाना लाखों कटती है, बकरीद पे तो करोड़ों कटती है। लेकिन कभी सुना कि आज अब कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि बकरियां खत्म होगी? कभी खत्म हुई? हलाल कब खत्म हो? हलाल ने कब खत्म होना है? तो हलाल की तरफ आओ। अगर अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह को मानते हो तो रसूलुल्लाह की मानो। एक बार मान के तो देखो ना, एक बार यकीन करके तो देखो ना। छोड़ो जुआ, छोड़ो हराम कारोबार। थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन फिर हमेशा राहत होगी। कुरान कहता है इन्ना माल उसरी युसरा, अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना माल उसरी युसरा, कि बेशक हर मुसीबत के बाद डबल राहत है। कब? फैजा फरकता फनसब वइला रब्बिका फरगब, जब नमाज से फारिग हो जाओ तो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, इसकी बरकत से अल्लाह हर मुसीबत के बाद तुम्हें डबल राहत अता फरमाए। रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखी है, अल्लाह ने अनाज तुम्हारे लिए पैदा की, सारी नेमतें अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की, वो तुम्हें नहीं देगा तो किसे देगा? बस हलाल रास्ता इख्तियार करो। ये जुए के रास्ते से जो जा रहे हैं हमारे बच्चे, अच्छी चीज नहीं। एक चीज है हार रहे हो, जलील हो रहे हो, हार रहे हो, फांसी पे चढ़ रहे हो, हार रहे हो तो क्या कर रहे हो? खुदकुशी कर रहे हो। और अगर जीत जाओ तो क्या? अब जीत जाओ तो डबल लानत। अगर जुए के पैसे से इमारत बनाई, वो ईंट जब तक बाकी रहेगी वो जुआ खेलने वाले पे लानत बरसती रहेगी। जुए के पैसे से कपड़े खरीदा, जब तक कपड़े का एक तार भी दुनिया में बाकी रहेगा उस कपड़ा खरीदने वाले पे अल्लाह की लानत होती रहेगी। जुए के पैसे से जो खाना खा रहा है पेट में जाएगा, हराम है, जब तक कि वो हराम लुकमे का असर बाकी रहेगा, और जितने वो हराम लुकमा खाते रहेंगे उस वक्त तक उस पर लानत होती रहेगी। अगर उम्रा को जा रहा है उसी हराम पैसों से हर कदम पर गुनाह, सदका दे रहा है हर सिक्के के बस गुनाह। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फतावा रज़िया शरीफ में लिखते हैं कि हराम माल से नेक काम करना ऐसा ही है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धोना। अगर नापाक कपड़ा पेशाब डाल डाल के धोगे तो क्या होगा? और वो ज्यादा गंदा होता रहेगा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, हमें सबक पढ़ाते हैं, मौलाना असल में मैं जुआ इसलिए खेलता हूं कि मैं 4 बेवाओं के घर का खर्चा चलाता हूं, मैं सूद का धंधा इसलिए करता हूं कि 8-10 बेवाओं का खर्चा मैंने अपने सर उठा रखा है। हमने कहा कोई जरूरत नहीं भाई, अल्लाह ने बेवाओं का घर चलाना फर्ज नहीं किया तुझ पर, लेकिन हराम से बचना तुझ पे फर्ज किया है। अल्लाह रज़्ज़ाक है, वो ऐसे करोड़ों बेवाओं को खुद ही पालता है, उसके यहाँ कुछ नहीं है। एक बात मुझे याद आई कैसे पालता है, देखो। एक अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने कहा कि भाई ऐ मेरे पैगंबर अब चलो दुनिया से, तुम्हारे पूछ का वक्त आ गया। उन्होंने कहा अल्लाह थोड़ी मोहलत दे।
تو کہا کیوں مہلت چاہتے ہو؟ کہا مہلت اس لیے چاہتا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ سب سے چھوٹا جو میرا بچہ ہے اس کا کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا بس یہی بات ہے؟ ہاں۔ تو کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوگا اس کا۔ اب تم مہلت چاہتے تھے تو تھوڑی دیر ہم نے بڑھا دی۔ یہ جو تم کھڑے ہو نا جہاں، وہ کچھ دکھتا ہے آپ کو، نظر آتا ہے؟ جی مولا یہ پتھر ہے، کہ اس پتھر پہ اپنا عصا مارو۔ عصا مارا تو پتھر ٹکڑے ہوا، اس میں پتھر تھا، تو اس کو بھی توڑو۔ اس کو توڑا، اس میں پتھر تھا، کہ اس کو بھی توڑو، عصا سے ٹچ کیا، وہ بھی۔ تیسرا پتھر اندر ٹوٹا تو اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا تھا۔ اب میرے پیارے، جب اس کو نہیں بھولتا تو تیری اولاد کو کیسے بھول جاؤں گا؟ میرے ساتھ چونٹیوں کو رزق دیتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، چونٹیاں کبھی بھوک سے نہیں مرتی۔ تمہارے ظلم اور میرے ظلم سے مر سکتی ہے، بھوک سے نہیں مرتی، کیونکہ چونٹیوں کو اللہ پہ یقین ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اپنے اللہ پہ جو جتنا بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کے گھر میں کچھ رہے یا نہ رہے، میری یہ بات فقیر کی بات یاد رکھنا، اللہ سے اگر منوانا ہے یقین سے مانگتے۔ میں بار بار اپنی قوم کو کہتا ہوں، کیونکہ میں تجربہ کر چکا ہوں، کیا دعا کی قبولیت کے لیے اور اللہ سے لینے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ سے لینے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے۔ یقین سے مانگو، بہت منوایا ہے، آپ بھی یقین کر کے دیکھو، اللہ پہ بھروسہ کر۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ یہ چونٹی ایک سال میں کتنا کھا لیتی؟ اللہ نے فرمایا یہ ایک دانہ کھاتی، ایک سال میں ایک دانہ پورا کھاتی۔ تو آپ نے چونٹی کو پکڑ کے کانچ کی بوتل میں بند کیا اور بند کر کے چونٹی سے پوچھا کہ تو کتنا کھاتی ہے؟ تو کہا میں ایک سال میں ایک دانہ کھاتی۔ ایک دانہ اندر ڈالا اور بند کر دیا۔ سال بھر کے بعد جب اس بوتل کو دیکھا تو آدھا دانہ اس میں بچا ہوا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا تو نے تو کہا تھا کہ ایک دانہ پورا کھاتی ہے، لیکن سال پورا ہو گیا آدھا بچا۔ تو چونٹی نے کہا جب تک میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں تھا کھا کے ختم کر دیتی تھی دانہ، کیونکہ معلوم تھا اللہ رزاق ہے، کھا کے ختم کر دوں گی دوسرا دانہ وہ دے گا۔ لیکن جب میری روزی سلیمان کے حوالے کر دی گئی تو بھروسہ نہ تھا کہ دے گا کہ نہیں دے گا، اس لیے میں بہت احتیاط سے کھا رہی تھی اور آدھا میں نے بچا کر کے رکھا۔ غور کریں، چونٹی کو اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے۔ اے اشرف المخلوقات، افسوس ہے تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہو تو تم حرام کاروبار نہ کرو، اگر اللہ پہ بھروسہ ہو تم جوا نہ کھیلو، اگر اللہ پہ بھروسہ ہو تم غلط رستے نہ جاؤ۔ اس پہ بھروسہ کر کے دیکھو، چنے بیچ کر بھی کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ اللہ پہ بھروسہ تو کر کے۔ ارے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنایا ہے وہ میرا اللہ ہے۔ اے محمود غزنوی کون ہے؟ اس کا خاندان غلام تھا۔ شمس الدین التمش کون ہے؟ یہ غلام تھا، غلامی سے آزاد ہوا۔ یہ ایاز جو محمود کا وزیر بنا غلام، غلاموں کو جس نے آقا بنا بادشاہ میرا اللہ ہے۔ عرب کے بوریا نشینوں کو جس نے کیسر و کسرا کا تاجدار بنا میرا اللہ ہے۔ اس پہ بھروسہ تو کر کے دے۔ فاروق اعظم کہتے تھے جب امیر المومنین بنے، روتے تھے تہامہ کی وادیوں سے جب گزرتے تھے، حج کو جاتے تھے، کیا شان ہے اللہ کی، جب تک رسول اللہ کا غلام نہ بنا تھا تو حال یہ تھا کہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، ان کی غلامی نے مجھے اتنا بڑا مومنوں کا امیر بنا دیا، 3 بر اعظموں کا حاکم بنا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے آئیے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیے۔ اللہ رزاق ہے، روزی میں کمی ہے، قرض بڑھ گیا ہے، خزانہ ہے، دولت چل کے آئے گی، چل کے نہیں دوڑ کے آئے گی۔ اب تو لوگوں کو علماء کی بات پہ یقین بھی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے تمہاری اپنی مرضی، ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کیے جاتے ہیں۔ مالدار بننے کا نسخہ اسلام میں فجر کی فرض اور سنت کے بیچ میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اگر کوئی 100 بار پڑھ لے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں ہے، دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فجر میں سوتے پڑے، رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے ہو، انٹرنیٹ پہ وقت برباد کرتے ہو اور 12 بجے تک سوتے پڑے رہتے ہو۔
اٹھو صبح اٹھو تہجد پڑھو, صبح کے وقت روزی تقسیم ہوتی. حق تو یہ ہے جن کو کافر اور مشرک کہتے ہو ان کے دروازے صبح کو کھلے ہیں, اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہو تمہارے دروازے بند ہیں. صبح کو روزی تقسیم ہوتی ہے, صبح کو کافر اٹھ کر کے مشرک اٹھ کر کے چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے ہیں, اور یہاں قوم کا حال یہ کہ پوری فیملی کو لے کر کے سوتے پڑے رہتے ہیں, کچھ تو ناپاک ہی سوتے پڑے رہتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں جس گھر میں جنابت اور کتا اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. رحمت کے فرشتوں کے دروازے بند کر کے رکھو. پھر صاحب کو کہتے ہو کسی نے کچھ کر دیا تعویذ دیجئے, کسی نے کیا کچھ کیا, تم نے خود اپنے آپ پہ کیا ہے. نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, تو ناپاک ہوگا تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں. کتا ہوگا, اب تو کتے بھی پال رہے ہو, اب تو کتے ماں باپ کو گھر کے باہر نکالتے ہو, کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہو, کتوں کے منہ چاٹتے ہو, کتوں کو چومتے ہو. ماں باپ کے قدم چومنے تھے, کتوں کے قدم چوم رہے ہو. اللہ نے کیا سزا دی تمہیں, تم نے ماں باپ کو چومنا چھوڑ دیا, اب جاؤ کتوں کو چومتے پھرو. یہ تمہارے لیے مکافات عمل ہے. میں دیکھ رہا ہوں مسلمان کتوں کو چوم رہے, مسلمان کتوں کو بستروں میں لے کے سو رہے, مرد کیا عورت کیا بچے کیا جوان کیا. اللہ اکبر, کیا دین آ گئے. آقا فرماتے جس گھر میں کتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آنے والے. جب رحمت کے فرشتوں میں پہرا تم نے بٹھا دیا ہے اور پھر کہتے ہو رحمت نہیں ہے برکت نہیں, برکت ہوگی کہاں سے, تمہارے رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے. کتا پالنے کی اجازت کچھ مجبوری کی بنیاد پہ علماء نے دی ہے, لیکن کسی کو وہ مجبوری تو اب ہے ہی نہیں نا. تو گھر میں کتے کو صوفوں پہ بٹھانے, کاروں میں لے کے کتوں کو سفر کرے. لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشان. میرے بھائیوں دین کی طرف آؤ, مذہب کی طرف آؤ. یہ سنی دعوت اسلامی آپ میں دینی بیداری پیدا کرنا چاہتی ہے. الحمدللہ دین سے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے اتنا ترقی کرتے جاؤ گے. ماشاءاللہ مجھے پتا چلا حاجی امتیاز نے بتایا کہ کچھ بچیاں قاریہ بنی ہیں. ماشاءاللہ قاریہ, دیکھو نوجوان تو نوجوان, اب بچیوں کے اندر بھی علمی رجحان آ رہا ہے. بچیاں عالمہ بن رہی, قاریہ بن رہی. میں تو یہ کہتا ہوں مرد نے پڑھا, فرد نے پڑھا, عورت نے پڑھا, پورے معاشرے نے پڑھا. ماں جب پڑھی لکھی ہوگی تو اولاد کے اندر بھی اس کا اثر آئے گا. کتنی بچیوں نے قاریہ کورس کیا حاجی صاحب, کتنی بچیوں نے قاریہ کورس؟ 9 بچی. ماشاءاللہ 9 بچیوں نے کیا. مبارکباد ہے سب کے لیے. اور یہ جو کام سنی دعوت اسلامی کا ہو رہا ہے اس کا صحرا پورے جوار کے خوش عقیدہ مسلمانوں کے سر جاتا ہے. آپ نے سب نے مدد کی, پیار دیا, محبت دی, تو یہ ماشاءاللہ سنیت کا دین کا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے. آپ مزید ساتھ دیجئے, تعاون کیجئے اور اسکول پر بھی توجہ دیجئے. دیکھو میں اتنا کہوں گا آپ سے کہ ہمارے اسکول سے زیادہ اچھی تعلیم دنیا کی کہیں ہو سکتی ہے, چلیں اچھی بات ہے, لیکن اگر دین کی تعلیم کے ساتھ انگلش تعلیم مل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تعلیم بھی ملے گی اور ایمان بھی بچا رہے گا. تو اگر آپ یہاں ایمان بچانے کے لیے ہیرا انگلش اسکول کو پرائیورٹی دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. ورنہ ایسا نہ ہوگا کہ ہمارے بچے ڈاکٹر تو بن جائیں مگر مسلمان نہ بن پائیں. بلکہ اسلام سے آج آپ کو پتہ ہے ہمارے نوجوانوں میں پڑھنے لکھنے کے بعد فکری ارتداد پایا جا رہا ہے. فکری ارتداد کا مطلب کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن اسلام سے مطمئن نہیں ہے, کیونکہ ان کے دل و دماغ کے اندر پڑھاتے پڑھاتے ایسا خبط بھر دیا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان اندر ہی اندر اسلام کے خلاف شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہت پڑھا لکھا نوجوان کہتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد تو آدمی مٹی ہو جاتا ہے نا, قبر میں ختم ہو جاتے ہیں, تو اب اس کے بعد کیا عذاب اور ثواب. ہم نے اس کو بتایا کہ اللہ کے بندے یہ غیب پر ایمان لانے کی برکت ہے کہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, اور ہمارا امتحان ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھ ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا سا ہے, اتنے چھوٹے سے پیٹ میں تو آرام سے رہا کہ نہیں رہا, اتنے چھوٹے سے پیٹ میں آرام سے رہا کہ تکلیف میں رہا. بھئی آرام سے ہی رہے نا سب. تو جو اللہ اتنے چھوٹے سے پیٹ میں بندے کو آرام سے رکھ سکتا ہے پھر کھلاتا بھی ہے. بولو ماں کے پیٹ میں زندہ کیوں تھے؟ بھئی کھلایا تو ہی تھے نا زندہ, پلایا تو ہی تھے نا زندہ. تو
تو جو اللہ اتنے سے پیٹ میں سنبھال کے رکھتا ہے، حفاظت سے رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، کھلاتا پلاتا رکھتا ہے، تو جو اتنے سے پیٹ میں حفاظت کر سکتا ہے وہ اتنی بڑی قبر میں حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ اتنی بڑی 2 گز تو دیکھنے کو ہے، مگر میرے آقا فرماتے اگر مومن ہے قبر والا تو اتنی چھوٹی نہیں ہے، تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کے اندر درخت لگے ہیں، اس کے اندر نہریں جاری ہے، اس کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہے، اس کے اندر جنت کا بستر لگا ہوا ہے۔ اگر یہ بات کون مانے گا؟ جو غیب پر ایمان لائے، اور جسے ماننا ہی نہیں ہے۔ تو یہ فکری ارتداد ہمارے جوانوں میں انگریزی تعلیم کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو تعلیم کی نہ سوجی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یعنی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فرعون لڑکوں کو قتل کر کے لڑکیوں کو بچاتا تھا کہ غلام بنائے، اگر اس کو یہ فلسفہ قتل کا نہیں سمجھ میں آتا، کالج بنا دیتا تو بھی قوم اس کی غلام بن جاتی۔ تو آج ہم فکری غلام بن چکے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے مسلمانوں کو چاہیے انگریزی اسکول قائم کریں، اسلامی تعلیم کے ساتھ قائم، کالجز قائم کریں، اسلام کو پرائرٹی دیجیے، دین کو اہمیت دیجیے، اس لیے کہ ساری ڈگریاں دنیا میں رہ جائے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی، اور یہ ایمان کی ڈگری وہ ہے جس سے فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ امید کرتا ہوں جوار کے زیادہ تر لوگ یہاں ہیں ماشاءاللہ، اور اہل جوار بڑے محبتی ہیں، پیار والے ہیں، محبت والے ہیں۔ سب لوگ اسکول کا تعاون کریں، مدرسے کا تعاون، اور صرف سنی دعوت اسلامی کا ہی تعاون کریں ایسی بات نہیں، جو دین و سنیت کا کام کر رہا ہے ہر بندے کا تعاون، سب کی مدد کرو، اس لیے کہ سب ہمارے ہیں اور ہم سب کے ہیں۔ یعنی اداروں تک، تحریکوں تک، سلسلوں تک محدود مت رہو، جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ دین کا پرچم لے کے جو خلوص کے ساتھ کھڑا ہو، یہ مت دیکھو کون کھڑا ہے، یہ دیکھو کیوں کھڑا ہے، بس جس کو دین کا کام کرتے دیکھو، سنیت کا کام کرتے دیکھو، عقیدہ صحیح ہے، بزرگوں کے عقیدے پر ہے، امام اہل سنت کے عقیدے پر ہے، اس عقیدے پر ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا، اس عقیدے پر ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے۔ وہ جو بچیاں ہیں ان کو تو اب یہاں بلایا نہیں جا سکتا مسجد میں، چونکہ وہ بالغ بچیاں ہیں، تو ان کے والد یا ان کے بھائی یا کوئی گھر کا ذمہ دار موجود ہے تو وہ آ جائے، اور ہمارے علماء کرام، امام صاحب ہمارے اور سب حضرات، سب کے نام میں نہیں جانتا، وہ ان کے ہاتھوں سے انعام لے کر کے